اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ابو العاص کی سگی خالہ تھیں، اور بعثت نبوی سے پہلے آپ نے حضور سے کہہ کے ان کا نکاح ابو العاص سے کروایا تھا۔ ابو العاص مالدار، امانت دار اور مکہ کے بڑے تاجروں میں تھے۔ قریش نے ابو العاص پر زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، مگر آپ نے یہ بات گوارا نہیں کی اور کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بہت شریف خاتون ہیں اور تمام دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں بہت برتر ہیں، اور ان جیسی کوئی عورت نہیں دنیا میں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فدیے میں وہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب کو نکاح کے وقت دیا تھا۔ یہ ہار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اگر تمہاری رائے ہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ صحابہ اکرام کے سر جھک گئے، چنانچہ وہ ہار اور ابو العاص دونوں کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کہا کہ تم مکہ جا کر زینب کو مدینہ منورہ واپس بھیج دینا۔ چنانچہ مکہ جانے کے بعد حضرت ابو العاص نے بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہاتھ واپس بھیجا۔ کنانہ دوپہر کے وقت بی بی زینب کو لے کر نکلے۔ جب وہ مکہ سے باہر پہنچے، ذی طوا کے مقام پر ابو سفیان اور دیگر کفار مکہ نے آ کر ان کو روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لے جانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کو دن میں لے جانے پر ہماری ذلت ہوگی، چنانچہ تم رات میں کسی وقت لے جاؤ۔ یہ سن کر کنانہ مکہ واپس آ گئے اور چند دن کے بعد رات کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیجا کہ مقام بطن یا جج پر پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو لے آئیں۔ چنانچہ کنانہ نے اس مقام پہ پہنچ کر بی بی زینب کو ان دونوں کے حوالے کر دیا، اور اس طرح بی بی زینب مدینہ منورہ واپس آ گئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔